قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اللہ نے اس زمین کا وجود اپنے گھر کے آبادی پہ رکھا ہے۔ یہ زمین قیامت تک آباد رہے گی جب تک کہ اس زمین پر مسجد آباد رہے گی، اور جہاں مسجد ویران ہوگی وہاں اللہ قیامت کو واقع کرے گا۔ زمین کا آباد ہونا یا اجڑ جانا حکومتوں سے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے آبادی سے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں خانہ کعبہ کے بارے میں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے لوگوں کے عبادت کے لیے جو ہدایت کا ذریعہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جس کو اللہ نے سب سے پہلے اس زمین پہ اتارا ہے۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، یہ بِبَكَّہ مکے کا نام ہے۔ مکے کے بہت نام ہے، یہاں اللہ نے اس کا نام بِبَكَّہ کہا کہ اس شہر مکہ میں ہم نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو اتارا ہے۔ جب زمین کا وجود نہیں تھا، انسانوں کا بھی وجود نہیں تھا، اور یہ دنیا کے اندر صرف پانی ہی پانی تھا، اس وقت بھی اللہ کا گھر بیت اللہ اس پانی پر موجود تھا، اور وہ بلبلے کی شکل میں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنانا چاہا تو اس زمین سے روح زمین کو بنا کر بیچ میں کعبے کو ابھارا۔ کعبے کے لفظ معنی ابھرنے کے، اٹھی ہوئی جگہ، اس لیے سائنسداں بھی اس سے حیران ہے۔ اگر اوپر سیٹلائٹ سے دیکھے تو بھی کعبہ سینٹر میں نظر آتا ہے، یعنی پوری دنیا کا بیچ کا حصہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف اس سے زمین کو پھیلایا ہے۔ آج کے اس دور جدید میں جو خلاباز ہوتے ہیں، خلاباز جو آسمانوں میں راکٹوں کے ذریعے خلاؤں میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے دنیا کا نظارہ کرتے ہیں، اگرچہ اسلام کے تعصب کی وجہ سے یا اسلامی دشمنی کی وجہ سے وہ خلاباز یہاں وہ باتیں ظاہر نہیں کرتے جس سے پوری دنیا ایمان میں داخل ہو سکے۔ ابھی ایک خلاباز جو ہماری گئی تھی امریکہ کے خلابازوں کے ساتھ، اس نے یہ تاثر دیا تھا، پوری دنیا کے اندر جب ہم نے نگاہ دوڑائے تو صرف ایک ہی جگہ پر چمکتے ہوئے انوارات نظر آئے، اور وہ کعبہ تھا، وہ اللہ کا گھر تھا۔ اور پھر ہر خلا میں اذان کی صدائیں کی آوازیں آ رہی تھی، ہر خلا میں۔ اگر وہ یہاں دنیا میں آ کر ظاہر کر دے تو ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا اسلام قبول کر لے۔ تو اسلام کی دشمنی میں ایسے لوگوں کا اظہار وقت کے حکمرانی کا ہونے دیتے، ورنہ جس نے سب سے پہلے چاند پہ قدم رکھا وہ امریکی خلاباز ہے۔ سب سے پہلے اس نے چاند پہ قدم رکھا، اس کا نام نیل آرمسٹرانگ ہے۔ اس نے وہاں سے یہ خبر دی تھی کہ یہاں پر بھی میں اذان کی صداؤں کو سن رہا ہوں، اور اس نے ایمان لے کر آ گیا تھا، لیکن امریکی حکومت نے اس کے ایمان کو بھی ظاہر نہیں کیا۔
تو اس دنیا کی آبادی اللہ کے گھروں کی آبادی سے ہے. جہاں اللہ کے گھر ویران ہوں گے ہمارے بنگلے اجڑ جائیں گے، پوری دنیا اجڑ جائے گی. حدیث میں آتا ہے خانہ کعبہ اس سے پہلے کئی مرتبہ زمین سے پھٹ گیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس کا، جیسے کوئی بم ڈال کے اڑا دیتا ہے، اسکول اٹھ گیا. اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرے مولا یا تو مجھے آباد کرنے والے پیدا کرنے، یعنی میرے تباہ کرنے والے، نہیں تو مجھے آسمانوں پر اٹھا لے. تو ایسی کئی مرتبہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ہوا ہے ایسا. اللہ تعالیٰ نے کہا کعبۃ اللہ سے ان قریب میں اپنا آخری نبی بھیجوں گا، اس کی امت اتنی کثیر ہوگی اور وہ پرندوں کی طرح اڑ کر آ کے تیرا طواف کرے گی. تو یہ اللہ کے گھر بھی اللہ سے شکایات کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو آباد کرنے والے پیدا کر دے، اور اگر یہ آباد نہیں کرتے ہیں ہم کو ویران کر رہے ہیں تو ان کو ویران کر دے. پوری دنیا مسجد کی آبادی سے ٹکی ہوئی ہے، پوری دنیا میں اسلام اور مسجدیں نشانوں پر ہے، لیکن یہ دنیا نہ مسجدوں کو مٹا سکتی ہے نہ میناروں کو گرا سکتی ہے. اللہ کے مسجدوں کے بنانے والے اور ایمان والے اسلامی شعار مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. یہ نہیں سمجھنا ہند میں زبردستی مساجدوں پر قبضے کیے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو ویران گھر ہے اسی میں محلے کے کتے اور بلیاں آتے ہیں، آباد گھر میں کون آئے گا؟ فارسی کا مقولہ ویران گھر میں بت اور جنوں کی آبادی آ جاتی ہے. ایسی جب مسجدیں ویران ہوگی تو وہ غیروں کے نشانوں پہ ہوگی. اس کو آباد کر لیں، چاہے وہ جھوپڑے جیسی مسجد ہو، کسی کے مجال نہیں ہے آباد گھر پہ نگاہ رکھنے کی. تو مسجدیں یہ زمین کی زینت ہے، بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. خانہ کعبہ پر 120 رحمت اترتی ہے روزانہ، اور پھر وہاں سے تقسیم ہو جاتی ہے پوری مسجدوں پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، کہ بے شک مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ایک ہے مسجد کا بنا دینا، ایک ہے مسجد کو آباد رکھنا. مسجد کی آبادی قیامت تک ہو اور 24 گھنٹے آباد ہو. یہ جو رواج ہے مسجدوں کو تالے مارنے کا، مشرکین مکہ کا ہے. وہ بیت اللہ کو تالا مارتے تھے، اور جو بیت اللہ کا متولی تھا کسی کے لیے وہ تالا نہیں کھولتا. اگر کوئی بڑا باہر کا مہمان یا شہزادہ آتے، کوئی نذرانے دیتے ان کو، ان کے لیے تالا کھول دیتا.
یہ جہالت کی رسم تھی، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی کے لیے ہجرت کے رات میں بھی اس نے تالا نہیں کھولا تھا، جبکہ اللہ کے نبی اس سے درخواست کر رہے تھے۔ عثمان نام ہے ان کا، جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہیں۔ اللہ کے نبی آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد اپنے حجرے سے جب باہر نکلے، پوری تلواریں لے کر دشمن باہر کھڑا ہے اللہ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تلواروں کے سائے سے نبی کو گزارا۔ سیرت کے کتابوں میں ہے اللہ کے نبی نے جب باہر دیکھا، اتنی تلواریں ہیں ایک ساتھ میں ہیں، جیسے کمان بنائی جاتی، تلواروں کی کمان بنائی، جیسا محمد باہر آئے کام تمام کرے۔ لیکن اللہ کے نبی ہے، آپ نے ایک نظر ڈالتی ہی جب قدم باہر نکالا تو اسی زمین سے مٹی اٹھائی اور اس پہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی اور پھینک دیا۔ آنکھ والے ہیں، تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور اللہ کا پیارا نبی وہاں سے گزر رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی تلواروں کے سائے سے گزر گئے۔ وہ جو آپ نے مٹی پھینکی ہے، اس مٹی نے ہر آنکھ میں جا کر ایسا کام کر دیا ہے جو آنکھ والے بھی اندھے ہو گئے۔ صبح ہو گئی تو اللہ کے نبی تو پہنچ گئے تھے سور میں، حیران ہو گئے کہ محمد نکل گئے، کہاں سے نکلے؟ تو آپ نکل کر خانہ کعبہ میں آئے اور یہ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت مشرک تھے، کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، فرمایا کہ عثمان 2 رکعت نماز کے لیے کعبہ کے دروازے کو کھول دو، میری تمنا ہے کہ اندر 2 رکعت پڑھ لو۔ حضرت عثمان جو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، پیر پھیلا کر بیٹھے ہیں، نبی کو دیکھ کر اور بے ادبی کی اور یہ کہا کہ محمد نکل جاؤ تم یہاں سے، تمہارے لیے کعبے کا دروازہ نہیں کھولے گا، اس لیے کہ تم نے نیا دین لایا ہے اور نیا فتنہ مکے میں پیدا کر دیا ہے، ہمارے آبائے خداؤں کی ناقدری کر دی تم نے، جوان بیٹا باپ جدا جدا ہو گئے، تمہارے لیے ہمارے بتوں کی زیارت یا ہمارے بت جو اندر رکھے ہوئے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عثمان، مجھے دے دو، میری آخری تمنا ہے اس گھر کی، اللہ کے گھر میں 2 رکعت پڑھنے کی، لیکن انہیں جھڑکیاں دے دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا سن لے عثمان، ایک وقت آ جائے گا جہاں تو ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا میں محمد رسول اللہ بیٹھوں گا، اور جہاں میں چابی کے بھیک مانگ رہا ہوں وہاں تو چابی لے کر کھڑا رہے گا میری خدمت میں کہ لے محمد یہ تمہارے لیے ہے، وہ وقت آ جائے گا۔ تو مسجدوں کو کبھی تھالے نہیں مارنا، 24 گھنٹے امان سے مسجد رکھنا۔ تو یہ مشرکین مکہ کی عادت تھی، کوئی پیسہ دے مسجد کھول دے، یعنی کعبے کا دروازہ کھول دیتا۔ وہ اللہ کا رحمت والا نبی ہے جس کا عفو و درگزر فتح مکہ کے دن جو عام معافی کا اعلان ہوا، جب مکہ فتح ہو گیا، صحابہ
شاہانہ انداز میں مکے میں داخل ہو گئے، اس وقت اللہ کے رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کی گردن مبارک عاجزی کے مارے اپنی اونٹنی کے کوہان سے لگ رہی تھی۔ پیچھے بیٹھا آپ کا مبولا بیٹا زید رضی اللہ عنہ، وہ یہ کہہ رہا تھا پیارے نبی بدلے کا دن ہے، بدلہ لیا جائے گا۔ اس زمین پر انہوں نے مکے میں بلال حبشی کو بہت مارا ہے، حضرت خباب اور سمیہ کو شہید کیا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہم بدلہ لیں گے ان سے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ یا بلدی، میرے لڑکے کہ یہ بدلے کا دن نہیں، معافی کا دن ہے۔ تو جب شاہانہ انداز میں نبی آئے ہیں، لیکن عاجزی اللہ کے نبی کی اتنی ہے کہ آپ کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ بندہ محمد بڑا کمزور ہے، تو نے مدد کیا ہے، تو نے اس کو فتح دے دی ہے، تیری عبادت قیامت تک اس میں ہو۔ جب اللہ کے نبی کعبے کے حرم میں داخل ہو گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابی لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے۔ دیکھو یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آج لوگ دشمنیاں کتنی رکھتے ہیں رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طاقت کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا تھا اور کہا تھا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا عام معافی کا اعلان کرو، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اعلان کر دو کہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، سب کو اللہ کے پیارے نبی نے معاف کر دیا۔ عثمان شرمندہ ہے، چابی لے کر کھڑے ہیں کہ میرا نبی یہ چابی قبول کر لے۔ اس لیے میرے دوستو عفو درگزر، وہ نبی کیسا نبی ہے؟ علامہ حسین مدنی رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں، کہتے جو عاصی کو اپنی کملی میں چھپا لے، جو زخم کھا کر بھی دشمن کو دعا دے، یہ تو پڑوسی کی جان لے لے گا۔ کچرا ڈالنا کا فضیلت ہے، مسلمانوں کے راہوں میں کچرے مت ڈالو، یہ کچرا ڈالے گا، اسے اسلام زندہ ہوگا۔ میں یہ نبی کے اخلاق بتا رہا ہوں۔ جس نے نبی کو جھڑکیاں دی، چابی نہیں دیا، اس کے ساتھ نبی کیا سلوک کر رہے ہیں؟ جو عاصی کو اپنی کملی میں چھپا لے، جو زخم کھا کر بھی دشمن کو دعا دے، زمانہ اسے کیا کہے گا، وہ رحمت نہیں تو کیا ہے۔ عجیب رحمت ہے، پوری دنیا ہمارے نبی کی اسوہ حسنہ کی محتاج ہے، اللہ کہ یہ مسلمان اس کو مانے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے۔ بتائیے نا کوئی پڑوسی بھوکا ہے؟ حدیث میں اللہ کی قسم نبی فرما رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں
جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور پڑوسی بھوکا رہے. تو یہ نبی کی شان ہے. سلام اس پر جو بھوکوں کو کھلائے. کھلانا سکھایا ہے، دروازے بند کر کے کھانا نہیں سکھایا ہے. سلام اس پر جو پیاسوں کو پلائے. سلام اس پر جو بچھڑوں کو ملائے. سلام اس پر جو اجڑوں کو بسائے. سلام اس پر جو مجرم کو چھڑائے. آج تو مسلمان کو مارتا جی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے نبی کے چچا ہے. بدر کے رات میں جب مجرمین کو پکڑ کے لایا گیا، بدری قیدی، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی صحابہ نے. چاچا جان بھی تھے اس میں، اور وہ بیڑیاں اور دن بھر بدر سے پکڑ کے پیدل چلنے کی وجہ سے مدینے میں کرہانے لگ گئے. اللہ کے نبی اٹھ گئے اور رونے لگے. صحابہ نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ فرمائیے، اللہ نے فتح دے دی، رونے کی کیا بات ہے؟ بولیے کیا آپ کا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا، ان قیدیوں کی آہ نے میرے دل پہ اثر کر دیا ہے. ان کے پیروں کی بیڑیاں کھول دو، ان کے بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو. کیا نبی ہے جی! ہاتھ کھولو، ان کے پیروں کی بیڑیاں کھولو. صحابہ نے کہا اگر حکم ہو تو ہم چچا جان کو آپ کے قریب لا لیتے ہیں، ان کی بیڑیاں بھی کھول دیتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی کھول دیتے ہیں. کہا ٹھیک ہے. اور رونے لگے. آپ کیا ہوا؟ کہ یہ سارے قیدیوں کو بھی ایسی کر دو، چھوڑ دو ان کے ہاتھ پیر کھولو، اچھا سلوک کرو. تو یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے. وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ. میرے پیارے نبی اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہم نے تمہیں فائز کیا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قیامت تک اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو تمہارے لیے میرا نبی نمونہ ہے. تو میرے دوستو، عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ مسجد ہے، ایک ہے بنانا، ایک ہے آباد رکھنا. اللہ نے جس کو مقام دیا ہے، مال دیا ہے، وہ راہ خدا میں لگاتے ہیں. ماں کے نام سے، باپ کے نام سے، اولاد کے نام سے مسجدیں بنا دیتے ہیں ان کی طرف سے، اور بڑی فضیلت کا مقام ہے. حدیث میں من بنا للہ مسجدا لہ قصر الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنا دی، اللہ اس کے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیتی. اندازہ لگائیے آپ، اتنی اس کی یہ ہے فضیلت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کی تو قباء میں قیام کیا 15 دن تک. سب سے پہلے وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی. مسجد قباء حجاج کرام جا کے وہاں نماز پڑھتے ہیں، بہترین مسجدوں میں ہے. مسجد نبوی کے بعد اس کی فضیلت ہے. اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں لَمَسْجِدٌ أُسِسَّ عَلَى التَّقْوَىٰ، اسی مسجد کا تذکرہ ہے وہ
کہ یہ نہ مسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد کی بنیاد صاحب تقوی محمد رسول اللہ نے رکھی ہے۔ 15 دن کے بعد جب مدینہ جانے کا ارادہ کیا، پورے مدینے والے آپ کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے اور صبح سے شام تک نبی کا انتظار کرنے کے لیے سنت الوداع پہاڑی پر آتے تھے۔ بالآخر 15 دن کے بعد جب آپ مدینہ روانہ ہو کہ مدینے وہاں سے نکلے کلثوم بن ہڈم کے مکان سے، اور دوپہر کے وقت مدینہ پہنچے، ایسا استقبال کیا مدینے والوں نے، قیامت تک کوئی عاشق نبی پیدا ہی نہیں ہوگا جیسے مدینے کے صحابہ نے عشق نبی میں جو استقبال کیا تھا۔ تو وہاں سب سے پہلے آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی، وہ مسجد نبوی جو آج نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جس کے مہمان بنے وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان اس زمانے میں مسجد کے سامنے تھا، آپ ان کے مہمان تھے۔ پیارے نبی نے کہا یہ جو جگہ ہے خالی، یہ کس کی ہے؟ کہا یہ تو 2 یتیم بچوں کی ہے۔ یہ جو جگہ ہے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ جو یتیم بچوں کی جگہ، سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ ان کے نام ہے۔ کہا ان بچوں کو بلا لو، میں ان سے زمین خریدتا ہوں اور وہاں اللہ کا گھر بناتا ہوں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں بچوں کو بلایا، اللہ کے نبی کی خدمت میں وہ بچے بیٹھے۔ کہا بولو میرے بیٹو، میں تم سے یہ زمین کا سودا کرنا چاہتا ہوں، اس پر میں اللہ کا گھر بناؤں گا۔ صحابی کی اولاد تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم تمہیں اللہ کے لیے اس کو وقف کر دیتے ہیں۔ یہ 2 یتیم بچوں کے جذبات ہے، لیکن حضور نے کہا نہیں بیٹا، تم لوگ یتیم ہیں، میں اپنے جیب سے تمہیں اس کی قیمت دوں گا تاکہ قیامت تک یہ درس باقی رہے۔ اگرچہ یہ یتیم خوش دلی سے دے رہے ہیں، لیکن کوئی تعصب کی نظر رکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ نبی نے یتیم بچوں کی زمین لے لیا ہوگا۔ کتنا بھی گرا ہوا مسلمان ہونے دو، کبھی کسی کی زمین پہ مسجد نہیں بنائے گا، خریدے گا یا مسجد کی جگہ دینے والا اپنے طرف سے جگہ دے گا اس کو۔ تو وہ بچے نبی کے قدموں میں گر گئے کہ یا رسول اللہ قبول فرمائیے آپ۔ پھر بھی نبی نے ان کی دل جوئی کے لیے قیمت ادا کی، یہ سیرت کے کتابوں میں ہے۔ اور سب سے پہلے اللہ کے نبی نے دست رحمت سے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، پایا کھودا، پھر 4 خلفاء نے پایا کھودا، پھر پورے مدینے کے صحابہ اس میں لگ گئے، اور مسجد نبوی ایسی تیار ہو گئی کہ دیواروں کی جگہ کھجور کے پتوں کے ٹٹے بنا دیے گئے، مٹی سے اس کو لیپ دیا گیا، اور اوپر چھت بھی کھجوروں کے ٹٹوں کا بنایا گیا، اور دروازوں کی جگہ ٹانٹ کو ڈال دیا گیا۔ یہ مسجد نبوی ہے۔ اللہ کرے اللہ آپ کو مدینہ دکھا دے جو نبی کا روضہ مکرم ہے، جہاں اللہ کے نبی کا روضہ ہے۔ ترکی حکومت نے اس پہ نشانات ڈالی پرانی مسجد پہ جو نبی کے زمانے کی تھی۔ اس زمانے میں کتنی بڑی مسجد تھی، وہ لکھا ھذا مسجد النبی، کہ اللہ کے نبی کی مسجد کی جگہ یہاں تک ہے۔ اس کے آگے عمر فاروق نے بڑھایا رضی اللہ عنہ، اس کے آگے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑھایا، اس کے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑھایا، اس کے آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بڑھایا۔ جتنی پرانی مسجد ہے جو ترکیوں کی بنی ہے، اس میں سے آدھی حصہ نبی کے دست رحمت جو مین مسجد ہے، باقی صحابہ نے اس کو بڑھا دیا۔ تو وہ مسجد نبوی آج 10 لاکھ لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ 10 سال تک اس مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں جل سکا۔ صحابہ کو کھانے کے لیے تیل نہیں تھا،
چراغوں میں کہاں سے تیل آئے گا؟ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی تمیم داری، یمن سے ان کے گھر میں تیل آ گیا تھا کھانے کا، تو بہت خوشی میں گھر پہ لائے تھے کہ آج ہم تیل ڈال کر سالن پکا لیں گے۔ روز تو بغیر تیل کا ہی کھاتے ہیں۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا، بچوں نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں مسجد نبوی کا خیال آ گیا کہ نبی نے مسجد بنایا 10 سال ہو گئے، کسی میں طاقت نہیں اتنی کہ چراغ جلا سکے مسجد میں، یعنی تیل مسجد میں چراغ جلانے کی طاقت نہیں۔ تو بیوی سے کہا، اپنے بیوی سے تمیم داری رضی اللہ عنہ نے، اگر آپ کہتی ہے بچوں کو سمجھاتی ہے تو یہ تیل مجھے دے دو، میں مسجد نبوی میں چراغ جلا دیتا ہوں تاکہ روشنی ہو جائے، اندھیرا دور ہو جائے۔ بیوی نے خوشی سے برداشت کی، کہا یا رسول اللہ مجھے منظور ہے، بچوں کو سمجھا دیں، روزانہ تو بغیر تیل کا کھا لیتے ہیں۔ وہ جو چراغ کا جو کھانے کا تیل اٹھایا اور چراغ میں لا کر مسجد نبوی میں جلایا، عشاء کے پہلے کا وقت تھا کہ پوری مسجد میں اس سے روشنی پیدا ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا اور جب مسجد نبوی میں آئے ہیں پوری مسجد روشن تھی۔ اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ فرمایا اللہ اس کے گھر کو روشن کر دے جس نے تیرے گھر کو روشن کیا۔ تمیم داری نے کہا رسول اللہ یہ تو میرے گھر کھانے کا تیل آیا تھا، میں نے جلا دیا۔ تو جلایا تمیم داری نے چراغ، قیامت تک ثواب ان کے مقدر میں جائے گا، قیامت تک۔ اب یہ مسجد الحمدللہ بنی ہے اور ایسے محلے میں بنی جہاں آبادی کم ہے، جہاں غریب طبقہ ہے، لیکن مسجد تو اللہ نے سعودیہ کے جیسی بنایا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ بھائی ظفر صاحب نے اماں کی طرف سے زمین دی، بنانے والے کھڑے ہو گئے، اتنی بڑی مسجد بن گئی۔ اب اس کو 24 گھنٹے آباد رکھنا اہل محلہ کا کام ہے۔ اگر یہ آبادی کی فکر نہ کریں گے ویران ہو جائیں گی، تو اللہ کے گھر جو دنیا کی آبادی کی دعا کرتے ہیں ویران ہو جائے تو بربادی کی بھی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت یہ فرما رہے نظام الدین سے، اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد کرو، رات کی شفٹ بناؤ، پورے برائی کے اڈے 24 گھنٹے آباد ہے، شراب کے اڈے 24 گھنٹے آباد، بیئر بار 24 گھنٹے آباد، کیرم کے اڈے 24 گھنٹے آباد، ڈانس بار 24 گھنٹے آباد، مسجدیں 15 منٹ آباد، پھر تالے مارو۔ اس کو آبادی یہ ہمارے بھائیوں کا کام ہے، اللہ کے بنانے والے، خرچ کرنے والے اور محلے والوں کی محنت اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے۔ اور اگر ہم اس کو آبادی کی فکر کریں مسجد والی جماعت کے تحت، دعوت کی محنت سے پوری دنیا کی مسجدوں کو آباد کیا جا رہا ہے، پوری دنیا۔ ہندوستان میں رہ کر دل چھوٹے نہیں کرنا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسجدیں ہمارے ملک میں ہیں۔ ابھی انڈونیشیا کی جماعت تھی، ہمارے پاس 25 کروڑ مسلم آبادی ہے، پورے ملک میں 1 کروڑ مسجدیں ہیں، پورے ملک میں۔ ہندوستان کی تاریخ بتائیں، پورے ملک میں 5 کروڑ سے بھی زیادہ مسجدیں ہیں۔ ابھی یہ ہمارا محلہ ہے، یہ ہنا نگر کے نام سے پورا بس گیا۔ ابھی آپ 15 سال پہلے دیکھیں گے ایک مسجد ٹین کی شیڈ کی تھی، ابھی 18-20 مسجدیں ہیں۔ الحمدللہ آباد ہے، آبادی بڑھ رہی ہے۔ تو آج پہلا جمعہ ہے، اسی مناسبت سے اللہ نے مجھے قبول کیا، آپ حضرات نے، بھائی عبدالعلیم نے، بھائی ظفر صاحب، ہمارے پٹیل صاحب اور وہاں ہمارے UIP حال والے، ان لوگوں نے میری درخواست کی، ورنہ میں تو اپنے حبیبیہ کا جمعہ چھوڑتا ہی نہیں، بہت کثیر مجمع ماشاءاللہ وہاں ہوتا ہے، لیکن یہ سعادت ہے کہ آج پہلا جمعہ ہم یہاں ادا کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں نہ رہے
اور قیامت تک یہاں جمعہ ہوتا رہے گا، انشاءاللہ اس کا ثواب مجھے ملتا رہے گا۔ ہمارے شیخ تھے جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ، ایسی ایک مسجد کی بنیاد تھی، مسجد بنائے مالیگاؤں کی کسی ایک سیٹ نے بنایا تھا، تو حضرت کے ہاتھوں افتتاح تھی کہ بھئی حضرت کے ہاتھوں پہلا جمعہ اور خطبہ ہوگا، بیان ہوگا۔ مجھے لے گئے ساتھ میں، حضرت کا بیان ہوا، خطبہ ہوا، پوری آپ نے نماز پڑھائی اور مجمع آپ سے ملنے لگا۔ دعوت کے ساتھیوں نے کہا حضرت ہم نے اجتماع کا دن بھی طے کیا جمعہ کا، آج عصر بعد گشت بھی ہوگا، مغرب بعد بات بھی ہوگی، لہٰذا آپ طے کر دیں۔ کہ ٹھیک ہے، یہ نور آ کر گشت بھی کرے گا، بات بھی کرے گا، یہ ابھی میرے ساتھ مجھے پہنچائے گا، پھر عصر یہاں پڑھ لے گا۔ پھر مجھے کہا کہ دیکھو نور تم یہاں جا کر گشت بھی کرا دو، مغرب میں بات بھی کرو، یہ پہلا گشت ہے، اگر تمہارے ذریعے سے ہو گیا تو اللہ قیامت تک تجھے گشت کا ثواب دیتا رہے گا۔ تو یہ اپنا کام ہے، گشتوں میں رہنا، مسجد والی جماعت کی فکر کرنا، کون بھائی نماز کو نہیں آ رہے ان کو ملاقاتیں کرنا، ایمان کی نسبت پر ان سے ملاقات کرنا، اور یہ مسجد کی آبادی کی فکر دلانا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پورے محلے والوں کو، مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو، کہ وہ اپنی جماعتیں بنائیں، چلے 4 مہینے کی بنائیں، روزانہ کا مشورہ کرے، پورے عالم کی فکر کرے۔ جن بھائیوں نے مسجد کو جگہ دی ہے یا اپنا زر تعاون دیا ہے، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کے مال کو صحیح جگہ لگایا ہے، اور قیامت تک یہ مسجد جب تک کھڑی رہے گی بنانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ساری دنیا کو اللہ اجاڑ دے گا سوائے مسجدوں کے، ان کو اٹھا لیا جائے گا، بیت اللہ کو، مسجدوں کو، قرآن پاک کو اللہ اٹھا لے گا، محفوظ کرے گا، بعد میں دنیا کو توڑ دے گا۔ اس لیے دعا اللہ کے ذات عالی سے آپ تمام حضرات اس کی آبادی کی فکر کریں، اور ہر مہینے جماعتوں کی اوسط کو بڑھائے کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد والی جماعت کے کتنے ساتھی موجود ہیں یہاں کے محلے کے؟ ام ظفر کے در ہاتھ اٹھا دو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، مدد فرمائے۔ ہمارے بھائی ظفر صاحب ہیں، پٹیل عبداللطیف، اور ہمارے UIP حال والے کے ان کے بھائی ہیں، اور دیگر محلے والے جنہوں نے جتنا بھی تعاون کیا ہے اللہ قبول کرے۔ صحابہ نے جب نبی نے کہا کہ جو اللہ کے لیے گھر بنا دے گا مسجد، اللہ اس کو جنت میں محل دے گا، تو غریب صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم کیسے ایک مسجد بنا دیں؟ حضور نے فرمایا اگر تم نے مسجد میں ایک اینٹ کی مدد کر دی تمہارے لیے بھی جنت کا محل بنا دے گا اللہ، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ جو پوری مسجد بنائے گا اس کو اللہ دے گا، تو جو ایک اینٹ لگائے گا اس کو بھی اپنے خزانے سے دے دے گا۔ تو جس نے جتنی بھی محنت کی، کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور قیامت تک ہماری مسجد ام ظفر کو آباد اور سرسبز شاداب رکھے۔ اللہ ہماری یہ پیشانیوں کے ذریعے سے اپنے گھر کو آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔